اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کی زندگی کے مختلف مراحل اور وہ سلسلے جس سے اس کی زندگی گزرتی ہے کافی مقامات پہ ذکر کیا، جن میں حکمتیں بھی ہیں اور انسان کے لیے عبرتیں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم من ضعف، جو تمہیں ایک کمزوری کی حالت سے پیدا کرتی ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور پھر اس کمزوری کی حالت کے بعد تمہیں طاقت دیتا ہے، حسن دیتا ہے، جمال دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کے اندر وہ جان ڈالتا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر کام کر سکو، پرفارم کر سکو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر ایک وقت اس جسم پر آئے گا کہ یہ کمزور کر دیا جاتا ہے، یہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ جھڑنا شروع ہو جاتا ہے، وشیبا، اور ایک وقت میں یہ کمزور ہو جاتا ہے اور بزرگ ہو جاتا ہے اور بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ان آیات میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تیری زندگی کمزوریوں کا دور ہی ہے، تو پیدا بھی ایسے حقیر نطفے سے ہوا، تو اس کے بعد ایک اور کمزوری کی حالت میں جاتا ہے، پھر تو ماں کے رحم میں کمزوری میں ہوتا ہے، پھر تو اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ایک کمزوری اور ضعف کی حالت میں ہوتا ہے۔ طاقت اور اقتدار، جسم میں قوت اور توانائی اور کچھ کرنے کا جذبہ کچھ ہی سالوں کا تجھے ملتا ہے، جس کے اندر اللہ چاہتے تھے کہ تو اس کی عبادت کرتا، اس کی فرما برداری کرتا، خواہشات کو ختم کر کے اپنی نفس سے لڑتا اور اپنے آپ کو ایک کامل انسان بناتا اور پھر اللہ کا ایک غلام بناتا۔ مگر انسان اپنے اس چھوٹے سے وقت کے اندر، جہاں اللہ فرماتے ہیں ثم جعل من بعد ضعف قوة، جب ہم اس کمزور اور ضعیف حالت کے بعد، جو اس کا بچپن تھا، اس کے بعد اس کو جوانی دیتے ہیں اور قوت دیتے ہیں، جو 10 15 20 سالوں کی ہوتی ہے یا 25 سالوں کی، انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ وہ اس دنیا پر قادر بھی ہے اور اس دنیا اور اپنی زندگی کا مالک بھی ہے۔ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ جو چاہے وہ توڑ سکتا ہے، وہ جو چاہے وہ بنا سکتا ہے، اور وہ اپنے اوپر ہی لیبل لگاتا ہے کہ اس دنیا کا نظام میں ہی چلا رہا ہوں، میں ہی ترقی کا حقدار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی عقل کو ایک صحیح سمت دینے کے لیے، ایک صحیح نظریہ دینے کے لیے اور ایک صحیح عقیدہ دینے کے لیے قرآن میں اس کی تربیت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ان سے پوچھو، اور کیا ہی انداز ہے ہمارے اللہ کا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ ہمیں بتلائیں، جبکہ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، کہ اگر ہم رات کو حکم دیں کہ وہ قیامت تک ان پر پرماننٹ ہو جائے، ان پر رات ہی رہے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو کون ہے زمین و آسمانوں میں جو روشنیوں کی کرنیں تم تک لے کے آ جائے؟ افلا تسمعون، تو کیا پس تم کان نہیں لگاتے ہماری باتوں کو؟ دوسرا چیلنج اور دوسرا سوال اور دوسری نصیحت اور دوسری حکمت، قُلْ أَرَأَيْتُمْ، ان سے کہو کہ ہمیں بتلائیں، ان جعل اللہ علیکم النہارا، کہ اللہ اگر دن کو حکم دے سرمدن الی یوم القیامہ، کہ وہ قیامت تک ان کے سروں پر دن ہی رہے، من الہ غیر اللہ، تو کون ہے اللہ کی ذات کے علاوہ، یاتیکم بلیل، جو ایسی رات لے آئے، تسکنون فیہ، جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو، جس میں تم نیند حاصل کرتے ہو، اپنی تھکن کو آرام دیتے ہو، اپنے جسموں کو راحت دیتے ہو، وہ رات کون لے کے آئے گا؟ افلا تبصرون، تو کیا تمہیں دکھتا نہیں؟ کیا تمہیں دین اور اس زندگی کے مقصد کی بصیرت حاصل نہیں ہوتی کہ محض صرف عبث نہیں تھا کہ آئے، کھیل کود کیا، تفریح کی، ادھر وقت ضائع کیا، ادھر وقت ضائع کیا، اور پھر اینڈ کے اندر سوالوں کے ساتھ اور کھوئے ہوئے دلوں کے ساتھ بیٹھ جانا، یا ڈپریشن میں چلے جانا، یا مایوسی میں چلے جانا، اور نئے نئے سپورٹس کو تلاش کرنا اور نئے نئے کھیلوں کو تلاش کرنا کہ شاید ان کھیل کود اور رنگ رلیوں میں مجھے اپنی زندگی کا سکون مل جائے۔ اللہ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ، ان سے کہو کہ ہمیں بتائیں، ان أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، کہ اگر ہم پانی کو اندر کھڈوں میں ڈال دیں، پانی زمینوں کے اندر چلا جائے، تو کون ہے جو تمہارے لیے بہتا ہوا پانی لے کے آئے گا؟ اوپر سے نازل ہوا تھا تو تم سمجھے تمہارا تھا، زمین کے اندر لے جائیں گے تو تم اسے واپس کیسے لے کے آؤ گے؟ اللہ فرماتے ہیں ان باتوں پہ تم غور نہیں کرتے۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ، کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقت کو ہی لے جائے، وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ،
اور ان کی سمجھنے کے اوپر، ان کی دلوں کے اوپر مہر لگا دیں کہ یہ صحیح اور غلط کا فیصلہ نہ کر سکیں۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو کون ہے جو تمہاری نظروں کو واپس لا کے دے سکتا ہے؟ تمہارے سننے کی طاقتوں کو کون لا کے دے سکتا ہے؟ اگر اللہ تمہیں بہرا بنا دے، گونگا بنا دے، اندھا بنا دے اور تمہارے دل اور سمجھنے کی طاقت ہی ختم کر دے اور تمہیں پاگل بنا دے، کون ہے اللہ کے سوا جو ان طاقتوں کو تمہارے پاس واپس لا سکتا ہے؟ بلکہ اللہ تو فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو جواب دیتا ہے اس بے قرار کو جب وہ تکلیف میں تڑپتا ہے اور ہمیں پکارتا ہے، اذا دعاہ جب وہ یاد کرتا ہے ہمیں، تسبیحاں پڑھتا ہے ہماری، جب زندگی تنگ ہو جاتی ہے، آسمان زمین اس پر گر پڑتے ہیں اور سایہ بھی ساتھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور تکلیفوں کے انبار اور موجیں اور طوفان اس کا گھیراؤ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اب میں یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے اس بے قرار کی دعاؤں کو سننے والا؟ کون سا دوست ہوتا ہے، کون سا رشتہ دار ہوتا ہے، کون سی طاقت ہوتی ہے، کون سا بادشاہ ہوتا ہے؟ صرف اللہ ہوتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تکلیف کو اس سے دور کر سکے۔ الہ مع اللہ، اللہ کے سوا کون الہ ہو سکتا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، کم ہی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ انسان کو اس زندگی کے اندر خوش فہمی اور کسی بھی بدگمانی کے اندر ملوث نہیں ہونا چاہیے کہ یہ زندگی اس کی ہے، وہ جیسے چاہے گا اس کو چلا لے گا، وہ اس پر قادر بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور فاتر بھی ہے اس کا۔ نہیں، انسان اللہ کی مخلوق ہے، اس کا غلام ہے، اس کی ابتدا اور اس کی انتہا اللہ کو ڈھونڈنا اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف مقامات میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ زندگی جس کا تو دعویٰ کرتا ہے تیری ہے، ہم اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی ایسی تنگ کر سکتے ہیں کہ انسان کہیں جا نہیں سکے گا۔